ٹھیک کہہ رہے وہ دائرے کا سفر جو ہے نا، سوال یہ کہ یہ کب ختم ہوگا، اس سے کب ہم باہر نکلیں گے. اس پہ ذرا آگے بھی کرتے ہیں بات. حسن ایوب صاحب، آپ کئی ماہ سے عمران خان کو نااہل عمران خان لکھ رہے ہیں. اب یہ جو 2 مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں، ایک میں 12 سال ایک میں 14 سال، تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہوئی ہیں؟ 100% کوئی قانونی حکم تو نہیں ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے. نہیں، آپ سے پوچھ رہی ہوں، کوئی نہیں ہے؟ ڈیو پروسیس فالو کیا گیا ہے آپ کے خیال میں؟ جلد بازی ہوئی ہے یا وہ بھی نہیں ہوئی ہے؟ جلد بازی ہوئی ہے کس طریقے سے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جلد بازی ہوئی ہے تو میں اس کو کاؤنٹر کر دیتا ہوں. 342 کا بیان میں نہیں ہوئی ہے. توشہ خانہ میں عمران خان کا ریکارڈ ہوا تھا یہ بیان. ان کو جب بلایا تھا جج صاحب نے، تشریف لے کر آئے تھے، تو وہ سیر کرنے آئے تھے عدالت میں. اسٹیٹ اپنے خرچ کے اوپر اس کو دیتی ہے، لیکن اسٹیٹ اٹرنی سے پہلے اس کو ایک اور آپشن دیا گیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ خود کراس ایگزامن کر لیں. شاہ محمود کو بھی، شاہ محمود کو بھی، شاہ محمود کو بھی اور عمران خان کو بھی، دونوں کو جج صاحب نے کہا کہ آپ خود کریں کراس ایگزامن. تو اگلے نے کراس ایگزامن کرنے سے انکار کیا. تو وکلا کی موجودگی میں کرنا چاہ رہے تھے نا. مجھے یہ بتائیں کہ موجودگی کی کیا ضرورت ہے؟ سرکاری جو وکیل ہیں، آپ کے وکیل پیش نہیں ہو رہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ محترم آپ کا کیس ہے. کون کرتا ہے؟ وکیل کرتا ہے نا. عمران خان نے خود جرا کرنی تھی، شاہ محمود قریشی نے خود جرا کرنی تھی. سپریم کورٹ تک لوگ جج پیش ہوتے ہیں. سر، یہ گواہان سے سرکاری وکلا نے جرا کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہے کس قسم کی جرا ہوئی ہوگی. کس قسم کی ہوئی ہوگی یہ الگ بات ہے. نہیں، کیوں الگ بات ہے؟ لیکن بات یہ ہے، آپ مجھ سے کریں بات، آپ مجھ سے بات کریں قانون کے مطابق کیا اس کو الاؤ تھی. اچھا آپ میری اچھا پہلے تو بتا دوں، حسن ایوب صاحب تو ہمارے بھائی ہیں، پر نون لیگ کے پیار بڑا ہے، بہت زیادہ ہے. ہم اصل میں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں حالات اور واقعات. آج نواز شریف کے ٹرائل پہ بات تو کریں. عمیر نیازی پر آنکھیں بند کی ہیں، جس طرح آپ کو عمیر نیازی پر آنکھیں بند کی ہیں کہ اچھا خاصا الجیڈلی مال پانی بنایا ہے، لیکن آپ کو بولنے کی آپ ایسے ہی بٹھا دیتے ہیں حسن ایوب کو، نہ اس کو آتا ہے نہ پتا ہوتا ہے. مقدمے پہ آ جاتے ہیں نا. ان کا پیار اپنی جگہ رہنے دیں. یہاں پہ ہر کسی کا پیار ایک کے لیے ہوتا ہی ہے، رہنے دیں پیار کو. آپ مجھے سے مقدمے پہ آئیں. مقدمے پہ یہ بتائیں کہ جج بشیر صاحب جو ہیں، تو کیا کوئی مجبوری تھی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی ارجنسی دکھائی گئی ہے اس کیس میں، بڑی جلد بازی دکھائی گئی ہے، تو کیا یہ بھی مجبوری تھی کہ جج صاحب کا نام جو ہے وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کرانا تھا کہ اتنے وزرائے اعظم ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور اتنوں کو انہوں نے ہی سزائیں دی ہیں؟ اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سزائیں ہو گئی ہیں یہ تھوڑی دیر بھی ہائی کورٹ میں نہیں ٹک سکیں گی؟ وجہ ہے نا اس کی. دیکھیں دونوں دو کیس ہے نا، ایک سائفر کا ہو گیا، ایک یہ توشہ خانہ کا ہو گیا. سائفر والے کیس میں یہ والا کیس ہو، دونوں صورتوں میں 342 کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایک پہلی خرابی ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیو پروسیس ہوا، فیئر ٹرائل ہوا. آرٹیکل 10A کہتا ہے کوئی بھی کیس ہو اس میں ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، ڈیفنس کا فیئر ٹرائل اپرچونٹی ملنی چاہیے. فیئر ٹرائل ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک میرا وکیل ہے، میں ان کا مخالف ہوں، کل وہ وکیل اٹھ کے ان کا وکیل بن جاتا ہے میرے خلاف. پراسیکیوشن کا وکیل باقاعدہ حاضری لگی ہوئی ہے اٹینڈنس شیٹ پہ، اس کو اٹھا کر کے وکیل بنا دیا عمران خان کا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ کیسے اجرا کرے گا؟ وہ تو پارٹی ہے. نمبر 2 مجھے بتا دیں، ایک قانون میں 342 کی سٹیٹمنٹ دیں گے. خان صاحب کی تو سائفر میں ہوئی بھی تھی نا، شاہ محمود قریشی صاحب کی نہیں ہوئی تھی نا سائفر میں. خان صاحب نے توشہ خانہ میں لینی تھی نا. 342 سٹیٹمنٹ دونوں کی آنی ضروری ہے نا، یا ایک کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد دونوں کو سزا ہو سکتی ہے؟ تو خان صاحب کیوں نہیں لائے؟ سن لینا، ایک کیس میں جو توشہ خانہ والا ہے اس کی بات الگ ہے، سائفر کی الگ ہے. وہاں سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کی. وہ سٹیٹمنٹ لیے بغیر اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ گواہان کی فہرست دینا چاہتے ہیں؟ وہ گواہان کو سنے بغیر، ان کو پروڈیوس کرنے کا موقع دیے بغیر وہ نہیں سٹاک ڈاؤن کر سکتے. پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے بحث، آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ میرے کیس میں یہ میرے فیور میں آرگومنٹس ہیں، پراسیکیوشن کے آرگومنٹس ہوتے ہیں ہمارے فیور میں یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. لہٰذا یہ دونوں کیسز میں یہ دونوں کام نہیں ہوئے. لہٰذا اس کا قانون کی نظر میں یہ ٹرائل یا یہ ججمنٹ ناٹ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے، وائلیٹیو ٹو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہے، نیچرل جسٹس قانون کے برعکس ہے. اس کی قانون میں کوئی حیثیت کہا جاتا ہے کہ اگر سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو اس کی معطلی یا جو ضمانت ہے اس میں پھر کافی مشکل ہو سکتی ہے. اب یہ 12 سال اور 14 سال کی جو سزائیں ہیں ایک طرح کی پھر عمر قید ہی ہو گئی نا، تو 10 اور 14 تو یہ ایک عمر قید ہی ہو گئی نا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ سے جلدی ریلیف مل سکے گا؟ ابھی آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں 14 سیکنڈ بھی نہیں ہے. مسئلہ سزا کا نہیں ہوتا. مثلا سزائے موت ہے فرض کرو کسی میں، کسی بندے نے مرڈر ہی نہیں کیا، قتل ہی نہیں کیا، اس کو اٹھا کر کے کوئی نچلے والی عدالت سزائے موت دے دے، کیا ہائی کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے اس کو سسپینڈ کرے گا؟ اختیار ہے.
وہ اختیار اس لیے ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. مثلا 7 سال سزا ہو 3 سال بھی ہو, اگر کیس اتنا اسٹرانگ ہو تو ضروری نہیں ہو سسپینڈ ہو, لیکن اگر سزائے موت بھی ہو, اگر کیس میں اس طریقے سے فیصلہ کیا گیا ہو تو وہ ایک پہلی پیشی پہ سزا معطل ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور اس لیے کہ اس کیس میں جو ڈیو پروسیس ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئیں, فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی نہیں ملی. اور اب ہائی کورٹ کب جائیں گے آپ؟ اور دونوں میں سزا معطلی اور ضمانت کی دونوں میں اپیل دائر کریں گے, تو پھر اپیل کب تک لگ جائے گی؟ چونکہ یہاں پاکستان میں تو سالوں لگ جاتے ہیں. جلدی لگ جائے گا. یہ اپیل جو ہے الیکشن کے بعد اپیل کے ساتھ سسپینشن ہوتی ہے نا, وہ بیل اپلیکیشن ہوتی ہے, ویری نیکسٹ ڈے لگ جاتی ہے, ویری نیکسٹ ڈے. اور اس کے بعد پھر جج چاہے تو اسی تاریخ کو سزا معطل کر دے, جج چاہے تو پراسیکیوشن کو سنے. بانی چیئرمین تحریک انصاف نے کی ہیں جج محمد بشیر صاحب کی. اب تو جو تعریفیں وہ کر گزری ہیں, جس طرح ہمیں انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا جج محمد بشیر کو کہ وہ بہت ہی ایماندار, بہت ہی اچھے اور بہت ہی یعنی اپ رائٹ قسم کے جج ہیں, تو ان کو اخلاقی طور کے اوپر اب ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ہی نہیں کرنی چاہیے, ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے, کہ میرے کان تو پک گئے تھے جج بشیر کی تعریفیں سن کر. پہلی بات تو یہ ہے جی بہت تعریفیں کی ہیں جی, میں نے خود کانوں سے سنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یا وہ پہلے انہوں نے غلط بیان کیا, لیکن آگے میں بڑھتا ہوں کہ وقت آپ کے پاس شارٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 342 اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی بہت ماشاءاللہ بڑے وکیل ہیں, ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے بڑے وکیل, اور یعنی ایک سرد سمجھے جاتے ہیں سروس میٹرز کے اندر. لیکن ان سے پوچھیں کہ 342 کا اسٹیٹمنٹ کیا پرویز مشرف کا ہوا تھا کہ جس کو سزائے موت ہوئی تھی؟ تو پرویز مشرف کو سزائے موت ہو گئی تھی نا 342 کے اسٹیٹمنٹ کے بغیر ہی. پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت بھی ہوئی اور وہ سپریم کورٹ تک برقرار بھی رہی. تو یہ کہہ دینا کہ یہ ڈیو پروسیس نہیں ہے, اس کے اوپر ختم ہو جائے گی, تو اگر if you do not want to wake up تو اوکے, مطلب keep sleeping. میں نے تو کچھ نہیں کہنا. اچھا سر میں پوری بات ہے, ہاں یہ لازمی ہے بات, یہ 342 کا جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ملزم سامنے موجود ہو, اس کی آپ اسٹیٹمنٹ نہ لیں اور سزا سنا دیں. آپ نے ڈیفینس ایویڈنس نہیں دی. 342 کی اسٹیٹمنٹ مشرف کو 100 پیشیوں کی موقع ملا, 100 پیشیاں, وہ نہیں آتا, اس کا وکیل موجود ہے. جو بندہ ایبسکانڈر ہو جائے, نہیں آتا, چلا گیا ہے, بھاگ گیا ہے, اس کا وکیل موجود ہے, اس کی موجودگی میں ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ. لیکن ایک شخص ملزم موجود ہے آپ کے سامنے, دوسرا ملزم وہ کھڑا ہے کہ میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو, جج کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سزا سنا دی. اس سے پاکستان کی تاریخ میں ایک کیس بھی اگر ایسا ہوا نکل آئے, میں وکالت چھوڑ دوں گا. کیا یہ کیسز اب ہائی کورٹ مقدمات جو ہیں ہائی کورٹ میں ٹک سکیں گے کہ انجام میاں نواز شریف اور مریم نواز والے کیسز والا ہی ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں کیسز, سائفر کیس کی پہلے بات کر لیں, یہ پہلے یہ مین بات کریں سائفر کیس کی. سائفر کیس میں بقول ان کے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہوا, بانی چیئرمین کا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بانی چیئرمین نے اسٹیٹمنٹ تو دیا, لیکن شاہ محمود صاحب نے شاید دینے سے انکار کر دیا. تو اس نے کہا میری اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرو. اچھا ابھی اگلی بات پوری بات کہا. اچھا تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک اگر سپوزٹلی اگر ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہوا تو ان کو عدالتوں پر اعتماد ہے نا, تبھی عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں, تو سسپینڈ کر دیں گے. یہ حسن بشرا بی بی کا کیا معاملہ ہے, ان کو کیوں بنی گالا وہاں پہ لے جایا گیا؟ وہ کہتے پی ٹی آئی کہتی ہے ان کی تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی, وہ کہتی ہیں مجھے دھوکہ دیا گیا, میں تو اڈیالہ میں رہنا چاہتی تھی. خان صاحب لاڈلے ہیں آج بھی. دیکھیں جس طرح کا ان کو بیرک ملی ہوئی ہے عدالت کے, سوری